السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن پربھنی کے زیر انصرام معید المسلمین ہائی اسکول عثمانیہ کالونی پربھنی، میں عظمت خان سرفراز خان جماعت ہفتم مضمون تاریخ و شہریت سے حصہ شہریت کا پہلا سبق اپنے دستور کا تعارف کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آئیے کچھ اعادہ کر لیتے ہیں، یعنی گزشتہ جماعتوں میں آپ نے کیا پڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ گزشتہ جماعتوں کی شہریت کی کتابوں میں ہم نے قوانین کی ضرورت کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھ لی ہیں۔ خاندان، اسکول، اپنے گاؤں یا شہر کا کام کاج باقاعدگی اور آسانی سے چلانے کے لیے ہم قوانین اور ضابطوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہر خاندان میں قوانین نہیں ہوتے، لیکن خاندان کے افراد کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے اس کے لیے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ خاندان میں ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے برتاؤ کرتے ہیں، اس کے لیے چند ضابطے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ قوانین نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ خاندان میں کسی کے پاس خوشی غم میں شریک ہونا، اچھا حسن سلوک کرنا، یہ تمام باتیں ضابطے میں آئے گی۔ اسکول میں داخلے، یونیفارم اور پڑھائی کے سلسلے میں قوانین ہوتے ہیں۔ اسکول کے ایک اپنے الگ قوانین ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اسکول کے شروع ہونے کا اوقات، چھوٹنے کا اوقات، وقفے کے اوقات، تو یہ تمام باتیں قوانین کے مطابق چلتی ہیں۔ بہت سے مقابلوں کے بھی ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں۔ آپ بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، ابھی تو آپ کے پاس بہت سارا فرصت کا وقت ہے، بہت سارے مختلف طرح کے کھیل کھیلتے ہیں۔ جب ان کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تب مقابلے میں بھی ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں یا شہر کے معاملات بھی تو قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کے معاملات بھی قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ قوانین جمع ہے قانون کی۔ خاندان، اسکول، گاؤں یا شہر کے قوانین محدود نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی ان کا دائرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ملک کے قوانین، ترمیمات، شقیں یہ وسیع نوعیت کی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ سمجھتے ہیں دستور مفہوم ملک کے معاملات سے متعلق قوانین اور ترمیمات یکجا شکل میں جس کتاب میں درج ہوتے ہیں اسے دستور یا آئین کہتے ہیں، سمویدھان کہتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن۔ ملک کے کام کاج سے متعلق قوانین کی تحریری دستاویز یعنی دستور، یعنی ملک کے کام کاج سے متعلق قوانین کی جو تحریری طور پر دستاویزات ہیں، جو لکھا ہوا ہے، وہ دستور ہے۔ عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل حکومت یا سرکار تشکیل پاتی ہے۔ اب عوام کیا کرتی ہے؟ اپنے قیمتی ووٹوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندوں کو چنتی ہے۔ انہی نمائندوں پر مشتمل حکومت تشکیل پاتی ہے، اور وہ حکومت کام کاج چلانے کا کام انجام دیتی ہے۔ اب حکومت پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ دستور میں درج قوانین کے مطابق ہی ملک کا کام کاج چلائیں۔ دستور میں درج قوانین یا ترمیمات بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ دستور کے اندر جو قوانین ہیں، جو ترمیمات ہیں، جو دفعات دیے ہوئے ہیں، ان کی اہمیت بنیادی اہمیت ہے۔ حکومت دستور میں درج قوانین سے ٹکرانے والے دیگر قوانین نہیں بنا سکتی ہے۔ حکومت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ جو قوانین سے ٹکرانے والے قانون وہ نہیں بنا سکتی ہے۔ اگر ایسا کیا تو مجلس قانون ساز اسے منسوخ کر دیتی ہے۔ دستور کے قوانین کے موضوعات۔ دستور میں درج قوانین مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، مثلاً شہریت،
شہریوں کے حقوق، شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلقات، حکومت کی قانون سازی کے موضوعات، مطلب حکومت جو ہے تو کن چیزوں پر قانون سازی کرے گی، اس کے موضوعات کون کون سے رہیں گے، انتخابات، الیکشن، حکومت کے حدود اور حکومت کے اختیارات وغیرہ۔ دستور ہند کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانے کے اصول بہت سے ممالک نے اپنائے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے کام کاج جو ہے تو دستور کے مطابق چلاتے ہیں۔ اس کے باوجود مختلف ملکوں کے دستور کی نوعیت الگ الگ ہے۔ اب ہر ایک جگہ کے جو ہے تو دنیا کے جو الگ الگ ممالک ہیں، ہر ایک ملک کا دستور الگ نوعیت کا ہے۔ ہر ملک کی اپنی تاریخ ہے، ثقافت، سماجی ڈھانچہ اور روایت الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی روایت الگ ہے، تاریخ، ثقافت، وہاں کا سماجی ڈھانچہ۔ اسی لحاظ سے ان ملکوں کی ضروریات اور مقاصد طے ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنی انہی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا دستور بناتا ہے۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں امریکہ اور برطانیہ انگلستان کی حکومت کا کام کاج دستور کے مطابق چلتا ہے، لیکن ان دونوں ممالک کے دستور الگ الگ ہیں۔ مثلاً امریکہ کا دستور عیسوی سن 1789 میں نافذ ہوا، لاگو ہوا۔ یہ تحریری شکل میں ہے اور صرف 7 نکات پر مشتمل، لیکن 225 برس گزر جانے کے باوجود امریکہ کا حکومتی کام کاج اسی دستور کے مطابق چلتا ہے۔ برطانیہ کی تاریخ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ حکومتی کام کاج کے قوانین یہاں روایت، رسم و رواج کی شکل میں ملتے ہیں، اس کے باوجود ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ عیسوی سن 1215 میں ہونے والے میگنا کارٹا معاہدے کے بعد برطانیہ کا دستور فروغ پاتا ہے۔ کچھ تحریری قوانین پر مشتمل ہونے کے باوجود برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جس کے دستور کا زیادہ تر حصہ غیر تحریری ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب دستور کی ضرورت۔ دستور میں درج قوانین یا ضابطوں کے مطابق حکومتی کام کاج چلانے کے کئی فائدے ہیں۔ بہت سارے جو ہے تو اس کے فائدے ہیں۔ حکومت کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کاج چلانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حاصل حقوق اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی حکومت کوئی بھی منتخب ہو، ملک کی عوام کسی کو بھی حکومت چلانے کا اختیار دیں، لیکن وہ اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ دستور کے مطابق ہی جو ہے تو قانون سازی کرے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے ان کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ دستور میں شہریوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ شہریوں کے بہت سارے حقوق دیے ہوئے ہیں دستور میں۔ اگلے اسباق میں جو ہے تو اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات آئے گی۔ حکومت شہریوں کے ان حقوق کو چھین نہیں سکتی، اس لیے ان کے حقوق اور آزادی محفوظ رہتی ہے۔ اب دستور نے شہریوں کو بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ اب کوئی بھی حکومت جو ہے تو شہریوں کے ان حقوق کو چھین نہیں سکتی، اس بنا پر ان کے حقوق اور آزادی جو ہے تو محفوظ رہتی ہے۔ دستور کے قوانین کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانا قانون کی حکمرانی قائم کرنے جیسا ہے، کیونکہ اس میں اقتدار کے ناجائز استعمال یا من مانی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہت اہم بات ہے یہ کہ دستور کے قوانین کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانا یہ قانون کی حکمرانی قائم کرنے جیسا ہے، کیونکہ اس میں جو حکومت کرنے والی جماعت ہے وہ اپنے اقتدار کا ناجائز استعمال یا اپنی من مانی جو ہے تو نہیں چلا سکتی ہے۔ دستور کے مطابق حکومتی کام کاج کے پیش نظر
حکومت پر عوام انسان کے اعتبار میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ حکومتی کام کاج میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ حکومتی کام کاج میں عام انسان کی بڑھتی ہوئی شمولیت کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ حکومتی کام کاج میں تو جب عام آدمی شریک رہے گا تو ہمارے ملک کی تو جمہوریت وہ کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ دستور اپنے ملک کے سامنے کچھ سیاسی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس سمت پیش قدمی کرنا اور اس ملک کے لیے لازمی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی امن، تحفظ اور انسانی حقوق کی حفاظت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ دستور میں شہریوں کے فرائض کا تذکرہ ہے۔ جہاں پر دستور نے شہریوں کو حقوق دیے ہیں، وہیں پر بھی تو شہریوں کو فرائض بھی انجام دینے پڑتے ہیں۔ تو دستور کے اندر شہریوں کے فرائض کا تو تذکرہ دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی ذمہ داریوں کا بھی تعین ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار شہری تو ملک کا ذمہ دار شہری کیسا ہونا چاہیے۔ حکومتی امور یعنی کیا؟ حکومتی امور میں کن باتوں کا شمار ہوتا ہے؟ ملک کی حفاظت کرنا، بیرونی حملوں سے ملک کی حفاظت کرنے سے لے کر غریبی دور کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، تعلیم اور صحت سے متعلق خدمات، صنعتوں اور کارخانوں کو فروغ دینا، کمزور طبقات کا تحفظ، خواتین، بچوں اور آدیواسیوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنے تک کے بارے میں حکومت کو قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ ان تمام امور پر حکومت کو قانون بنانا ہوتا ہے۔ قوانین پر عمل آوری کے ذریعے سماج میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہے۔ مختصر یہ کہ جدید دور میں حکومت کو خلائی تحقیق سے لے کر عوامی صفائی تک کے معاملات میں فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ اسی کو حکومتی امور یا کام کاج کہتے ہیں۔ دستور کا مفہوم اور اس کی ضرورت سمجھ لینے کے بعد اب ہم بھارت کی دستور سازی سے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ بھارت کا دستور کس طرح سے بنا، کن کن لوگوں نے تو دستور کو بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عزیز طلبہ، اب ہے دستور سازی کا پس منظر، یعنی دستور بننے سے پہلے کیا کیا عمل کیے گئے۔ اگر دیکھا جائے تو بھارت کی جو دستور سازی ہے، دستور بنانے کا کام ہے، وہ ملک آزاد ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ عیسوی سن 1946 سے ہی یہ عمل شروع ہو چکا تھا۔ دراصل ملک کو آزاد کرانے میں جو رہنما پیش تھے، ان کا ایسا ماننا تھا کہ آزاد بھارت کا جب انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، ملک آزاد ہو جائے گا، تب بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ قانون کے مطابق، دستور کے مطابق نہیں، بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ جتنے وقت یہاں پر انگریز حکومت کرتے رہے، وہ اپنے قانون کے مطابق حکومت کرتے رہے اور انہوں نے بھارتیوں کا استحصال کیا۔ تو تحریک آزادی کے جو رہنما تھے، ان کا ایسا خیال تھا کہ بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں چلے گا۔ اس لیے بھارت کا دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کو دستور ساز مجلس کہا جاتا ہے، یعنی دستور بنانے والی ایک جماعت۔ ابھی دستور ساز مجلس، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ اب انگریزوں نے کیا کیا، اس ملک کو انتظامی سہولت کے اعتبار سے ملک کو 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں تھا صوبہ ممبئی، صوبہ بنگال اور صوبہ مدراس تھا۔ ان علاقوں کے انتظامی امور کی دیکھ بھال عوامی نمائندوں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ کچھ علاقوں کے انتظامی امور وہاں کے مقامی راجاؤں کے ذمے تھے۔ ایسے علاقوں کو سنستھان، خود مختار ریاست اور ان کے منتظمین کو حکمراں کہا جاتا تھا۔ دستور ساز مجلس میں ان علاقوں اور خود مختار ریاستوں کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا۔
दस्तूर साज मजलिस में कुल 299 नुमाइंदे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दस्तूर साज मजलिस के सदर थे। अब इनमें है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दस्तूर की मसौदा कमेटी के सदर थे। मसौदा यानी कच्चा खाका, इस कमेटी के सदर थे। उन्होंने अलग अलग मुल्कों के दस्तूर का गहरा मुताला किया। उन्होंने दिन रात सख्त मेहनत और गौर व फिक्र करने के बाद दस्तूर का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे को दस्तूर साज मजलिस में पेश किया गया। दस्तूर साज मजलिस की जो कमेटी थी, जमात थी, उसके दरमियान जो है तो इसको पेश किया गया। अब वो कच्चे मसौदे में हर दफ़ा थे, उसके ऊपर जो है तो सिलसिलेवार बहस की गई। उसके अंदर जो है तो इस्लाहात तजवीज़ की गई कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। दस्तूर के मसौदे को दस्तूर साज मजलिस में पेश करने और इससे मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देने, दस्तूर साज मजलिस के मशवरों के मुताबिक मसौदे में तब्दीली करने और उसे गलतियों से दुरुस्त करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। भारत के दस्तूर की तैयारी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात के पेश नज़र उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। मुकम्मल दस्तूर तहरीरी तौर पर तैयार होने के बाद दस्तूर साज मजलिस ने इसकी तौसीक़ की और 26 नवंबर 1949 को ये दस्तूर तमाम भारतीयों पर नाफिज हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को यौम दस्तूर के तौर पर मनाया जाता है। कितना बाइस फ़ख्र वाक़या है ना ये अज़ीज़ तलबा। देखिए, दस्तूर साज मजलिस में बहस मुबाहिसे और गौर व फिक्र करने के बाद फ़ैसला लिया गया। मुखालिफ आरा का एहतराम और इनके मुनासिब तजवीज़ों को कबूल करना दस्तूर साजी के अमल की खुसूसियत थी। दस्तूर को मुकम्मल करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का अरसा लगा। बुनियादी दस्तूर में कुल 22 आर्टिकल, 395 दफ़ात और 8 शेड्यूल हैं। क्या आप जानते हैं अज़ीज़ तलबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबिन मेहता वगैरह दस्तूर साज मजलिस के रुकन थे। दस्तूर साज मजलिस के क़ानूनी मुशीर के तौर पर माहिर क़ानून BN रॉय का तक़र्रुर किया गया और दस्तूर साज में जो है तो बहुत से ख़वातीन भी थे। 26 जनवरी 1950 से दस्तूर में दर्ज क़वानीन के मुताबिक हमारे मुल्क के हुकूमती उमूर चलाने का आगाज़ हुआ। इसी रोज़ से हमारा मुल्क भारत जमहूरी मुल्क के तौर पर वजूद में आया। इसलिए 26 जनवरी का दिन यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। अज़ीज़ तलबा, इस तरह से जो है तो ये पहला सबक था हमारा अपने दस्तूर का तारुफ़। यहाँ पर जो है तो इसका इख्तिताम होता है।